حضرت عمر کی وفات کے بعد اسلام کا اگلا خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا گیا۔ حضرت عثمان کے دور میں حضرت عمر کی طرح مسلمانوں نے اپنی بڑھتی ہوئی طاقت کو جاری رکھا۔ مسلمانوں نے ایجپٹ کو فتح کرنے کے بعد نارتھ افریقہ پر بھی رومن امپائر کا کنٹرول کمزور کر دیا۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فوج کے ساتھ افریقہ میں انٹر ہوئے اور وہاں کے رومن دستوں اور لوکل قبیلوں سے مقابلہ کیا اور ان تمام حصوں کو فتح کر لیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے سینٹرل ایشیا کے کئی علاقے جیسا کہ خراسان، ٹرانسوکسیانا، ازبیکستان، تاجکستان اور قزاقستان فتح کر لیے اور آج کے پاکستان کے صوبے بلوچستان اور سندھ کو بھی فتح کر لیا۔ لیکن ایک دن حضرت عثمان کنویں کے پاس بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے ساتھ کھیل رہے تھے جو کہ ان کے ہاتھ میں تھی۔ یہ انگوٹھی پہلے حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر اور اس کے بعد حضرت عثمان کو ملی تھی۔ جب حضرت عثمان اس انگوٹھی سے کھیل رہے تھے تو وہ انگوٹھی غلطی سے ان کے ہاتھ سے کنویں میں گر گئی اور اس دن کے بعد سے مسلمانوں میں فتنے شروع ہو گئے۔ حضرت عثمان نے پورے کنویں کو خالی کروایا لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ بہت ہی برے فیصلے لیے۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو نوازنا شروع کر دیا، جیسا کہ حضرت عثمان نے اپنے سوتیلے بھائی عبداللہ بن سعد کو ایجپٹ کا گورنر بنا دیا اور معاویہ کو سیریا کا گورنر بنا دیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ایک اور سوتیلے بھائی ولید بن عقبہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، جس نے ایک دن شراب پی کر نماز پڑھائی۔ اس طرح حکومت میں ایسے بہت سے گورنر آ گئے تھے جو کہ ایماندار نہیں تھے اور مال کو صحیح طریقے سے خرچ نہیں کرتے تھے۔ جب امام علی علیہ السلام کو اس کا پتہ چلا تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی ایک تحریر حضرت عثمان کے پاس بھیجی اور کہا کہ آپ اپنے گورنر کو اس تحریر کے مطابق مال تقسیم کرنے کا حکم دیں۔ حضرت عثمان نے آگے سے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جو ان سب سے بڑی غلطی حضرت عثمان نے کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک ایسے انسان کو واپس بلایا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں پہلے نکال دیا تھا اور اس پر اور اس کے باپ پر لعنت کی تھی۔ اس کا نام تھا مروان۔ یہ حضرت عثمان کے چچا کا لڑکا تھا۔ حضرت عثمان نے اسے نہ صرف واپس بلایا بلکہ اسے اپنی ایک بیٹی بھی دے دی۔ مسلمان حضرت عثمان کے ان فیصلوں کو لے کر بہت غصہ ہوئے اور وہ ان کے خلاف بولنے لگے، یہاں تک کہ عمار ابن یاسر، حضرت عائشہ اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے اصحاب حضرت عثمان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عثمان نے ایجپٹ کا گورنر اپنے بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کو لگا رکھا تھا، لیکن ایجپٹ کے لوگ اس سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ تو محمد بن ابی بکر جو کہ امام علی علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ ایجپٹ کے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت عثمان کے پاس آئے اور ان کے بھائی گورنر کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو گورنر ہٹا کر نیا گورنر لگاؤں گا، تو حضرت عثمان نے انہیں سمجھا کر واپس بھیج دیا۔ جب محمد بن ابی بکر واپس جا رہے تھے تو راستے میں رات کے وقت انہوں نے دور سے گھوڑے کو دوڑتے ہوئے سنا۔ محمد بن ابی بکر امام علی علیہ السلام کے بیٹے تھے اور بہت ہوشیار تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے پتہ چلے بغیر پیچھا کیا اور پکڑ لیا۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس سے ایک خط وصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ جیسے ہی محمد بن ابی بکر ایجپٹ پہنچے اس کا قتل کر دو۔ لیکن یہاں بہت بڑا ٹوسٹ ہے، یہ خط حضرت عثمان نے نہیں بلکہ مروان نے بھیجا تھا۔ حضرت عثمان نے تو خط لکھا تھا کہ میرے بھائی کو گورنر ہٹا کر محمد بن ابی بکر کو لگا دیا جائے، لیکن مروان نے خط کو چینج کر دیا کیونکہ یہ حضرت عثمان کا وزیر تھا اور اس نے اس خط میں لکھ دیا کہ محمد بن ابی بکر جیسے ہی ایجپٹ پہنچے اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھیوں کو لگا کہ یہ خط حضرت عثمان نے بھیجا ہے انہیں جان سے مارنے کے لیے، تو محمد بن ابی بکر اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس مدینہ آئے اور انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا اور ان کا کھانا پانی بند کر دیا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے یہ خط نہیں بھیجا، لیکن ان کی بات کا کسی نے یقین نہیں کیا۔ حضرت عثمان کے خلاف ہزاروں لوگ تھے کیونکہ وہ سب ان کے فیصلوں سے غصہ تھے۔ امام علی علیہ السلام یہ مسئلہ پیسفلی حل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن مسلمانوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان خلافت چھوڑ دیں۔
तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हसन और हुसैन को हजरत उस्मान की हिफाजत के लिए खड़ा कर दिया, लेकिन हजरत उस्मान के रिश्तेदारों में से कोई भी नहीं आया इन्हें बचाने के लिए। कुछ दिनों तक ये प्रोटेस्ट जारी रहा, लेकिन एक दिन कुछ लोग हजरत उस्मान के घर में घुस गए और उन्होंने हजरत उस्मान को शहीद कर दिया। लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि किसने हजरत उस्मान को शहीद किया था। हजरत उस्मान की शहादत के बाद अब अगला खलीफा कौन बनेगा, इस पर मुसलमानों में डिस्कशन शुरू हो गई। मदीना के लोगों और कुछ बड़े सहाबा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने का फैसला किया, क्योंकि वो जानते थे कि इस बिगड़ी हुई सिचुएशन को सिर्फ यही इंसान संभाल सकता है। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये पूरा निजाम बिगाड़ कर अब मेरे हवाले करना चाहते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे अलावा तलहा या जुबैर को खलीफा चुन लो, लेकिन तलहा और जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खुद कहा कि आपसे बेहतर इस वक्त कोई इंसान नहीं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा, याद रखना, अगर मैं खलीफा बना तो फिर इंसाफ होगा और तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा, और इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बना दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खलीफा बनते ही सबसे पहले हजरत उस्मान के लगाए हुए करप्ट गवर्नर्स को हटाकर इनकी जगह नेक और ईमानदार लोगों को गवर्नर बनाया और करप्शन को खत्म किया जो कि पिछले गवर्नर करते आ रहे थे, और खजाने को अच्छे से मैनेज किया ताकि माल ईमानदारी के साथ तकसीम किया जा सके। इस तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम इस बिगड़े हुए निजाम को ठीक करने लगे। लेकिन हजरत आयशा, तलहा और जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि वो हजरत उस्मान के खून का बदला लें। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं पहले इस पूरे निजाम को ठीक कर दूं, उसके बाद मैं खुद हजरत उस्मान के कातिल को पकड़कर सजा दूंगा, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी थी, और अगर इमाम अली अभी हजरत उस्मान की शहादत का बदला लेते तो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाती। लेकिन हजरत आयशा, तलहा और जुबैर ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और वो बसरा की तरफ रवाना हो गए ताकि वहां से एक फौज लेकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग कर सके। इस पर अम्मार इब्ने यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक खुतबा दिया। अम्मार इब्ने यासिर ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा बसरा की तरफ रवाना हो चुकी हैं, जो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है। अब अल्लाह तुम्हें आजमाना चाहता है कि तुम आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की, क्योंकि अली की इताअत अल्लाह की इताअत है। और ये खुतबा देने वाला शख्स अम्मार इब्ने यासिर वही इंसान था जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्मार सिर से पांव तक ईमान से भरा हुआ है। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को इसका पता चला कि हजरत आयशा, तलहा और जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बसरा में इनके खिलाफ फौज जमा करने गए हैं, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम उन्हें समझाने के लिए कूफा से बसरा गए ताकि ये मसला पीसफुली हल हो सके। लेकिन हजरत आयशा ने इनकी बात नहीं मानी, जबकि इमाम अली का हजरत उस्मान के खून का बदला लेना बनता भी नहीं था, क्योंकि हजरत उस्मान तो इमाम अली के खलीफा बनने से पहले शहीद हुए थे। और दूसरी बात ये कि हजरत उस्मान के खिलाफ बगावत हुई थी, न कि किसी एक इंसान ने उन्हें शहीद किया था, और ये भी नहीं पता था कि कातिल कौन है। और तीसरी बात ये कि अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम हजरत उस्मान के खून का बदला न भी लेते तो ये भी इनका हक था, क्योंकि खलीफा ऐसा बिल्कुल कर सकता है। लेकिन हजरत आयशा, तलहा और जुबैर ने उनकी बात नहीं मानी, उल्टा उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी, जबकि कुरान में आया है कि अपने अमीर की इताअत करो। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि जब कोई मुसलमानों का गिरोह बगावत करे तो इसके खिलाफ क़िताल करो। और जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ, तो बस फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम कूफा वापस आ गए ताकि इन्हें रोकने के लिए फौज तैयार कर सके। जब हजरत आयशा इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग करने बसरा से निकली तो रास्ते में वो एक मुकाम से गुजरी जहाँ पर कुत्तों ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर भौंकना शुरू कर दिया। हजरत आयशा ने जब ये देखा तो वो चीखने लगी और उन्होंने साथियों से पूछा
کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، جس پر ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اس جگہ کا نام حوب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں جاؤں گی۔ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پر حوب کے کتے بھونکیں گے، لیکن حضرت زبیر نے انہیں بہلا پھسلا دیا اور حضرت عائشہ اس کے باوجود امام علی کے خلاف نکل پڑی۔ بصرہ کے باہر ایک میدان میں امام علی علیہ السلام اور حضرت عائشہ کی فوج کا سامنا ہوا۔ جب امام علی اپنے خیمے میں تھے تو حضرت زبیر گھوڑے پر امام علی علیہ السلام کے خلاف تلوار لے کر آپ کے خیمے کے باہر آئے۔ امام حسن علیہ السلام نے امام علی کو اس کی خبر دی۔ امام علی نے فرمایا کہ میں خود جاتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام حضرت زبیر کے سامنے آئے اور کہا، زبیر تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم مجھ سے پیار کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، زبیر تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تم علی کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو جاؤ گے، کیونکہ تم اس وقت ظالم ہوگے۔ دیکھو آج وہ دن آ گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ یاد آیا تو انہیں سب سمجھ آ گیا اور وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر واپس چلے گئے، لیکن پیچھے سے امام علی علیہ السلام کی فوج میں سے ایک انسان نے جا کر انہیں قتل کر دیا اور ان کا گلا کاٹ کر امام علی علیہ السلام کے سامنے لے آیا، جس پر امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں اس انسان کو دوزخ کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ انسان اس بات پر امام علی کی فوج چھوڑ کر چلا گیا۔ امام علی علیہ السلام پوری کوشش کر رہے تھے کہ یہ جنگ نہ ہو، کیونکہ ان کے مخالف میں مسلمان تھے، آپ جنگ نہیں چاہتے تھے۔ تو امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد بن ابی بکر کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا، کیونکہ وہ حضرت عائشہ کے بھائی تھے۔ محمد بن ابی بکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانی۔ آخرکار نتیجہ جنگ پر پہنچا۔ حضرت عائشہ اس جنگ میں ایک اونٹ پر بیٹھ کر سامنے آئی۔ یہ اونٹ بہت بڑا اور خطرناک تھا۔ اس اونٹ کے آس پاس لشکر تھا جو کہ حضرت عائشہ کے اس اونٹ کو پروٹیکٹ کرتا تھا۔ ایک طرف حضرت عائشہ تھی اور دوسری طرف علی، جسے دیکھ کر کچھ صحابہ کے دلوں میں شک پیدا ہوا کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایک صحابی تھے ابو بکر، جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے حضرت عائشہ ہیں تو انہیں خیال آیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن پھر انہیں ایک حدیث یاد آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس کی لیڈر ایک عورت ہو، تو انہوں نے امام علی کا ہی ساتھ دیا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی اور تیر اندازوں نے تیر چلائے اور ایک ایک کر کے دونوں طرف کے لوگ شہید ہونے لگے اور جنگ انٹینس ہو گئی۔ امام علی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو نشانہ بنایا کیونکہ یہ فوج کا سینٹر تھا، اور اپنے بہادر بیٹے امام حسن علیہ السلام کو حکم دیا۔ امام حسن علیہ السلام تلوار کے ساتھ پوری تیزی کے ساتھ لشکر کو چیرتے ہوئے اونٹ کی طرف بڑھے اور اس اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی، جس سے اس اونٹ پر بیٹھی حضرت عائشہ گرنے لگی۔ تبھی تیزی سے ایک انسان گھوڑے پر آیا اور اس نے حضرت عائشہ کو پکڑ کر اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کر لیا، جسے دیکھ کر حضرت عائشہ کے ساتھی کہنے لگے کہ علی نے نبی کی بیوی کی حرمت پامال کر دی۔ لیکن جب حضرت عائشہ نے دیکھا تو اس گھوڑے پر ان کا بھائی محمد بن ابی بکر تھا۔ حضرت عائشہ کا اونٹ گرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج پیچھے ہٹنے لگی، تو امام علی علیہ السلام نے بھی اپنی فوج کو مزید خون بہانے سے روک دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت کے ساتھ واپس مدینہ بھیج دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے کہا تھا کہ ایک دن تمہارا عائشہ سے جھگڑا ہوگا تو تم بس اسے واپس بھیج دینا۔ تو امام علی نے ایسا ہی کیا۔ جب امام علی علیہ السلام نے اپنے مخالفین کی لاشیں دیکھی تو آپ رونے لگے اور ان کی لاشوں کو صاف کرنے لگے، کیونکہ وہ سب بھی مسلمان تھے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کاش میں اس جنگ سے پہلے ہی مر جاتا تو مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری ایک بیوی ایک ایسے اونٹ پر سوار ہوگی جس کے منہ پر بہت بال ہوں گے اور اس کے آس پاس بہت سے لوگ شہید ہوں گے، اور آخر کار ایسا ہوا بھی۔ امام علی علیہ السلام نے
اپنے مخالفین کی لاشوں کو بھی عزت کے ساتھ دفن کیا۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے بصرہ کو دوبارہ سے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور وہاں ایک نیا گورنر لگا دیا۔ جب حضرت عائشہ جنگ سے واپس آئی تو انہوں نے آ کر عبداللہ بن عمر کو کہا کہ تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں روکا جب میں علی کے خلاف جا رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اس غلطی پر ساری زندگی روتی رہی، کہتی تھی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن نہ کرنا، مجھے میری سوکنوں کے ساتھ ہی دفن کیا جائے، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہو، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امام علی علیہ السلام کے خلاف جا کر یہ غلطی کی تھی، لیکن امام علی علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا، اس کے بعد ایک اور ظالم کھڑا ہوا جس کا نام تھا معاویہ۔